بعد نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها 4 حروم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن انفسكم۔ آپ کے سامنے مجھ سے پہلے عبد الجبار بھائی اور اس سے پہلے صادق آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیات کو لے کر کافی اہم باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ آپ لوگ تو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے، محرم کا مہینہ ہے۔ اب محرم کے مہینے میں جو ہمارے اہل سنت کے یہاں پر یا شیعہ حضرات کے یہاں پر یا سارے مسلم ممالک میں اب جو کچھ ہونے والا ہے وہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ ایک تو ساری مسلم دنیا کے اندر اب لڑائی اور جھگڑوں کا ایک سلسلہ شروع ہوگا، اور یہ لڑائی اور جھگڑوں کے لیے جس شخصیت کا استعمال کیا جائے گا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، جن کو ہم امام حسین رضی اللہ عنہ کے نام سے جانتے ہیں۔ تو یہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، ایک قرآن کریم کا اصول بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ ان لڑائی اور جھگڑوں سے ہم کس طریقے سے اپنی شخصیت کو باہر رکھ کر سوسائٹی کے اندر کسی قسم کا کوئی فتنہ اور فساد نہ پیدا ہو، وہ طریقے کو ہم اختیار کر سکتے ہیں۔ یعنی قرآن کریم کوئی ادھوری کتاب نہیں ہے، ہر ایک مسئلے کو بڑے بہترین انداز میں قرآن کریم یعنی قیامت تک آنے والے مسائل اور اختلافات کا آپ کس طریقے سے حل کر سکتے ہیں، ان تمام معاملوں کو قرآن کریم بڑی آسانی سے ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، لیکن ہم اس پر عمل نہیں کرتے، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ سب سے پہلی آیت میں نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 یعنی اردو میں 36 اور انگلش میں اسے ہم 36 کہیں گے۔ تو اس آیت کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں آپ لوگوں کو پتا ہے نا اچھی طریقے سے؟ کیلنڈر دو ہوتے، ایک لونار کیلنڈر، ایک سولار کیلنڈر، قمری کیلنڈر، شمسی کیلنڈر ہم جسے کہتے ہیں، یعنی سورج کو لے کر اور چاند کو لے کر جو کیلنڈر تیار کیے جاتے ہیں۔ یہ دونوں کیلنڈر قدیم ہیں، لیکن اب ہم مسلمان یہ کہتے ہیں کہ قمری کیلنڈر جو ہے وہ اسلامی کیلنڈر ہے، شمسی کیلنڈر جو ہے وہ غیر اسلامی کیلنڈر ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ دونوں کیلنڈر تاریخ دیکھنے کا یہ طریقہ قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حروم۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں پر مہینوں کی گنتی کب سے؟ جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو بنایا ہے اس وقت سے اللہ کے یہاں پر مہینوں کی گنتی 12 کی ہے۔ ہمارے یہاں پر بھی 12 کی گنتی ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 12، اللہ کے یہاں پر گنتی جو ہے وہ 12 کی ہے۔ منہا 4 حرم، ان 12 میں سے 4 مہینے ادب، احترام، عظمت والے مہینے تھے۔ جیسے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھیے الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے کیا ہے؟ مقرر ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی تفصیل آپ لوگوں کے سامنے رکھنا بے انتہا ضروری ہے۔ یعنی قدیم زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں عرب کے اندر یا اسی طریقے سے عرب کے اطراف میں جو ممالک آباد تھے، یہاں پر خانہ جنگی یا جنگیں چلا کرتی تھی، اور جو لوگ حج کرنے کے لیے آتے یا عمرے کی نیت سے اپنے اپنے مکانات سے نکلتے ان کو لوٹ لیا جاتا۔ جنگوں کی وجہ سے، ڈر اور خوف کی وجہ سے یہ لوگ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے نہیں آ سکتے تھے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے 4 مہینوں کا ذکر کیا کہ کم سے کم ان 4 مہینوں میں جنگ و جدال، لڑائی جھگڑے، ان چیزوں کو بند کر دیا جائے۔ یہاں پر جنگ بری چیز ہے، لیکن اس کا یہاں پر کوئی ذکر نہیں کیا جا رہا ہے۔ کم سے کم یہ 4 مہینوں میں یہ جنگ جدال، لڑائی جھگڑے، ان چیزوں کو بند کر دیا جائے۔ اب ان 4 مہینوں میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور ایک مہینہ رجب کا مہینہ ہے، وہ عمرے کے لیے خاص کر دیا گیا تھا۔ تو جیسے سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے مقرر ہے۔ آپ بھی ذرا غور کیجئے کہ دوسرے ممالک سے، سعودیہ کے لیے، حجاز کے لیے جو حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، یعنی حج کے مہینے سے پہلے بھی بہت سارے ممالک سے لوگ نکل کے چلے جاتے ہیں، پھر حج کے مہینے کے بعد اب تک بھی محرم کا یہ مہینہ چل رہا ہے
اور قافلے اپنے اپنے مقامات کو روا دوا ہیں، آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اور اس وقت میں دیکھیے جبکہ آپ ہوائی جہاز نہیں تھا، ٹرانسپورٹیشن کا یہ مسئلہ یعنی دنیا اتنی ترقی نہیں کر چکی تھی، اس وقت میں اونٹوں پر، گھوڑوں پر پیدل سفر کیا جاتا تھا، تو کئی مہینے اس میں لگ جاتے تھے، اسی لیے یہ 4 مہینوں کو خاص کیا گیا۔ اب بھی جیسا آپ دیکھتے ہیں انڈیا پاکستان میں کبھی جنگ ہو جاتی ہے تو اس موقع پر کچھ دنوں کے لیے، کچھ مہینے کے لیے سیز فائر کیا جاتا ہے۔ سیز فائر کس لیے کیا جاتا ہے؟ تاکہ کچھ وقت کے لیے جنگ رکے اور بات چیت ہو اور یہ جنگ کا خاتمہ ہو۔ ساری دنیا میں آج بھی یہی طریقہ، جو قدیم طریقہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان کیا، وہی طریقہ قرآن کریم میں وہی طریقہ آج بھی اپنایا ہوا ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا 4 مہینے ادب احترام والے مہینے ہیں۔ ان ادب احترام والے مہینوں میں یہ محرم کا مہینہ بھی آتا ہے۔ تو محرم کے مہینے میں ایک فرقہ جسے ہم شیعہ کے نام سے جانتے ہیں، اب ان کے یہاں پر ایک شخصیت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین۔ اب کربلا کے میدان میں یا نینوا میں کسی مقام پر آپ کی شہادت ہو چکی ہے۔ اب اس شہادت کو لے کر یہ سارے اسلامی ممالک میں آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ماتم کرتے تھے، اور ساتھ ساتھ بعض صحابہ کرام کو برا اور بھلا بھی کہتے چلے جاتے ہیں۔ ہم قرآن کریم سے سوال کریں گے کہ کیا قرآن کریم نے اس کی اجازت دی ہے؟ تو قرآن کریم کہتا ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان 4 مہینوں میں خبردار تم اپنی جانوں پر ہرگز ظلم نہ کرو۔ یہ 4 ادب اور احترام والے مہینوں میں تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ تو اب دیکھیے شیعہ حضرات جو ماتم کرتے ہیں، چھری لے کر وغیرہ ہتھیار لے کر اپنی پیٹھ پر مارتے ہیں، اپنے سینوں پر مارتے ہیں، اپنے آپ کو زخمی کرتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب اسی کے ساتھ ساتھ یعنی ہمارے یہاں پر چلنے والی بحث مباحثہ، اور اسی کے ساتھ ساتھ اہل الحدیث مساجد سے کچھ، دیوبندی مساجد سے کچھ، یعنی بریلوی مساجد سے کچھ، شیعہ مساجد سے کچھ باتیں چلتی ہیں، تو ان باتوں کے ذریعے بھی لڑائی اور جھگڑا، جنگ و جدال جاری رہتا ہے۔ تو یہ جنگ و جدال کے مہینے نہیں ہیں۔ اب ان جنگ و جدال سے نکلنے کے لیے ہم نوجوانوں، ہم مسلمانوں کے سامنے قرآن کریم ایک اصول آپ کے سامنے رکھتا ہے۔ اگر آپ یہ اصول اختیار کر لیں گے، جیسے ڈاکٹر آپ کو دوا دے کر کہتا ہے فلاں 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 چیزوں سے آپ پرہیز کر لو، آپ کو صحت مل جائے گی، آپ دوا کا بھی استعمال کریں، اور جن چیزوں سے پرہیزگاری اختیار کرنے کا آپ کو مشورہ دیا گیا طبیب نے، ڈاکٹر نے، حکیم نے، آپ اختیار کریں، آپ کا جسم صحت مند ہوتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے بھی کچھ چیزیں آپ کو دی ہے پرہیزگاری کے لیے۔ جب آپ نمازیں پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے اور پرہیزگاری اختیار کریں گے، تو ہماری سوسائٹی، ہمارا سماج لڑائی جھگڑے، فتنہ فساد، ان تمام چیزوں سے باہر نکلے گا، اور ہماری توجہ ترقی کی جانب جائے گی، ہم ترقی کی طرف آگے بڑھیں گے۔ آج 1200 سال 1300 سال سے لڑائی جھگڑے کر کے کوئی ترقی ہمیں کہیں پر بھی نہیں مل رہی ہے۔ اب اس محرم کے مہینے میں پاکستان میں آپ دیکھیں گے جلوس میں بم دھماکے ہوں گے، گولیاں چلیں گی، کئی مسلمان شہید کر دیے جائیں گے۔ سنیوں کی مساجد میں شیعہ حملے کریں گے، شیعہ کی مساجد میں سنی حملے کریں گے، کئی مسلمانوں کی جانیں چلی جائیں گی، جبکہ یہ مہینہ ادب و احترام کا مہینہ، اس میں اس طرح کی اجازت اللہ نے نہیں دی۔ چلیے اصول کے طور پر سورہ بقرہ کی پہلے پارے کی سب سے آخری آیت آپ لے لیجئے، سورہ بقرہ کی سب سے آخری آیت کا نمبر 141 ہے، گھر جانے کے بعد میں دیکھیے۔ پہلے تو یہود نصارہ اور مشرکین کا ایک نقشہ اللہ رب العالمین نے کھینچا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر لڑتے رہتے، اور آپ ہو بہو یہی مسئلہ آپ کو ملے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے کیا کیا؟ سولی، صلیب پر چڑھا دیا۔ اب صلیب پر عیسیٰ چڑھے یا نہیں چڑھے آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے سورہ نساء میں یہ فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُ، نہ وہ عیسیٰ قتل کیے گئے نہ صلیب دیے گئے، ان کی شبیہت بنا دی گئی، یعنی کسی اور کو کیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ حضرت عیسیٰ کو نہ تو قتل کیا گیا نہ تو صلیب پر چڑھایا گیا،
لیکن اس واقعے کے بعد سے، اس شہادت کے بعد سے عیسائی بھی ٹھیک ہمارے یہ جو شیعہ بھائی ہیں ان کی طرح سینہ کوبی کرتے، اپنے جسموں کو زخمی کرتے، ماتم کرتے، جلوس کرتے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر بڑا ظلم کر دیا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا ان کے کام کو پسند کیا؟ نہیں کیا۔ یہودی بنے، عیسائی بنے، دونوں کے بیچ میں لڑائی اور جھگڑا حال تک جنگ عظیم، پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم تک آپ نے، یعنی آج سے آپ 75 سال پہلے تک آپ نے دیکھا ہے کہ عیسائیوں نے یہودیوں کو کس طریقے سے ہٹلر نے مارا یا نہیں مارا جرمنی کے اندر۔ یہی مسئلہ ہے، یہی بدلہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ اب یہی آگ میں ہم مسلمان تپتے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کو یہودی اور عیسائی بن کے، شیعہ سنی بن کے مارتے چلے جا رہے ہیں۔ قرآن کریم ہمیں ایک اصول دیتا ہے، اصول اختیار کر لیجئے۔ کوئی آپ کے سامنے آ کر کچھ بھی کہہ لے، یہ حق پر ہے، وہ باطل ہے، یہ انہوں حق پر تھے، یہ صحابی حق پر تھے، انہوں باطل پر تھے، جنگ جمل میں کیا ہوا، جنگ صفین میں کیا ہوا، آپ کہیے کہ اللہ نے مجھے ان چیزوں میں پڑھنے کی اجازت نہیں دی ہے، اللہ نے مجھے ایک اصول دیا ہے، میں اس اصول کا پابند ہوں۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ وہ ایک امت تھی، انہوں نے جو کچھ کیا اپنے لیے کیا، اور انہوں نے جو کچھ کیا ان کا حساب کتاب لینے والا میں، یعنی اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں تم سے کچھ نہیں پوچھیں گے، یعنی حسین کے بارے میں نہیں پوچھیں گے، علی کا اختلاف عائشہ سے کیوں ہوا تھا، جنگ جمل کیوں ہوئی تھی، آپ سے نہیں پوچھیں گے، جنگ صفین میں معاویہ حق پر تھے یا علی حق پر تھے، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، آپ سے آپ کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس لیے ان تمام بحثوں میں، یعنی تاریخی واقعات کی بحثوں میں ہم کیوں پڑھیں، ہم اپنے ایمان کو خراب کیوں کریں، ہمیں ان چیزوں میں پڑھنے کی اجازت ہی نہیں دی گئی۔ کتنا پیارا اصول ہے، دیکھیے۔ اب مساجد کے ممبروں سے خطبہ جمعہ کے موقع پر یا محرم کے مہینے میں تقاریر کے ذریعے مسلمانوں کے بیچوں میں یہی باتوں کو اگر بار بار پیش کیا جائے، نفرتیں بڑھیں گی یا محبتیں بڑھیں گی؟ ایک دوسرے کے لیے دلوں میں محبت پیدا ہوگی یا نفرت پیدا ہوگی؟ آپ بتائیے۔ قرآن تو ان تمام چیزوں سے روکتا ہے۔ چلیے اب اس کے بعد میں سورہ طٰہٰ کی طرف آپ کو لیے چلوں گا، آیت کا نمبر 51 اور 52 ہوگا، آپ دیکھ لیجئے، سورہ طٰہٰ ہے، تھوڑا سا آگے پیچھے بھی آپ کر لیجئے، بعض وقت میں آیت کا نمبر آگے اور پیچھے ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف روانہ کیا ہے۔ فرعون کے بارے میں آپ اچھا جانتے ہیں، اور کہا کہ جانے کے بعد میں نرمی کے ساتھ فرعون کو دعوت دینا ہے۔ جب فرعون کو دعوت دے دی گئی تو فرعون نے پلٹ کر یہ سوال کیا، اے موسیٰ قال فما بال القرون الاولی، اے موسیٰ ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا آبا و اجداد جو مر کر اس دنیا سے چلے گئے، ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ جنت میں گئے یا جہنم میں گئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ اب یہ نہیں کہا کہ تمہارے باپ دادا مشرک تھے، اللہ کو نہیں مانتے تھے، لہٰذا سب کے سب جہنم کے اندر آگ میں جل رکھے گئے، جیسے ہمارے بعض اپنے آپ کو توحید پرست کہنے والے بھائی زبان اٹھا کر تعارف کو لگائے اور کیا کہتے ہیں، ابو طالب کہاں پر ہے؟ جہنم میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، جنہوں نے زندگی میں سب سے زیادہ مدد اللہ کے نبی کی، ٹھیک ہے یہ تو چچا تھے، سگے ماں باپ کے بارے میں کیا ارادہ ہے؟ جہنم میں ہے، مشرک تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں آمینہ عبداللہ، ہاں جہنم میں ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ کی زبان ہے، اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے، آپ کو اتنی ہمت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بارے میں یہ کہہ دیں آپ، اور ان کے والدین کے بارے میں یہ کہہ دیں۔ قرآن تو کہتا ہے قال علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسا،
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ فرعون تمہارے باپ دادا آبا و اجداد کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، اللہ کے پاس کتاب میں سب کچھ موجود ہے، اللہ تعالیٰ بھولتے نہیں، غلطی نہیں کرتے۔ کتنی پیاری تعلیم ہے، دیکھیے لڑائی جھگڑے یہ ساری چیزیں اب پیدا ہوگی، سب ختم، مسئلہ حل کرتا۔ قرآن کریم کو اسی لیے اللہ نے فرقان کہا، میزان کہا، روایات رکھے، وہ بخاری میں آئے، مسلم میں آئے، تاریخ طبری میں آئے، ابن سعد میں آئے، البدایہ والنہایہ میں آئے، کسی میں بھی آئے، مقتل حسین میں آئے، کسی میں بھی آئے۔ فرقان اور میزان کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے، اس کے ذریعے چیک کیا جائے، جو چیز قرآن سے میچ ہو حقیقت میں اللہ کے نبی کا فرمان ہے وہ صحیح ہے، جو میچ نہ ہو وہ اللہ کے نبی کا فرمان حدیث نہیں ہو سکتی ہے۔ تو ٹھیک یہ طریقہ قرآن کریم ہمیں دیتا ہے۔ یہ دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اس اصول کو آپ کو اختیار کرنا ہے۔ جب یہ اصول ہم اختیار کر لیں گے تو یہ تمام کے تمام مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے۔ اب اس کے بعد میں یہ مہینہ کافی مشہور ہے جنگ جمل کو سامنے لانے کے لیے، جنگ صفین کو پیش کرنے کے لیے، کربلا کے واقعے کو پیش کرنے کے لیے۔ چلیے جنگ جمل کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے کہ ایک طرف حضرت عائشہ ہے اونٹنی پر سوار ہو کر، تو دوسری طرف حضرت علی، یعنی ساس اور داماد کے بیچ میں لڑائی ہو گئی، اور اس جنگ کے اندر 10,000 صحابہ کرام نے ایک دوسرے کو شہید کر دیا، ایک دوسرے کو قتل کر دیا۔ اس سے بڑھ کر تو جنگ صفین ہے، اس جنگ میں 70,000 مسلمان صحابہ آپس میں تلواریں لے کر ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے۔ کتنے؟ 70، 700، 7,000 نہیں، 70,000 صحابہ کرام نے ایک دوسرے کو قتل کر لیا۔ ہم یقین کر لیتے ہیں کہ ہاں بھائی ہوا ہوگا، 70,000، 10,000، 80,000 صحابہ کرام، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت کی اتنی کمزور تھی کہ آپ کی وفات کے بعد ہی صحابہ کرام تلواریں لے کر آپس میں صرف خلافت کے لیے، کرسی کے لیے، کچھ ریاست کے لیے، اپنی اپنی خلافت کے لیے، بادشاہت کے لیے، ملوکیت کے لیے صحابہ کرام نے آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ چلیے پھر قرآن کریم کی طرف ہم آپ کو لے کر چلیں گے کہ کیا ان باتوں پر یقین کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھیے قرآن کریم کی آپ کو ایک آیت کی طرف جو سورہ انفال کی آیت نمبر 61 ہے، دیکھیے اللہ تعالیٰ یہاں پر سورہ انفال میں فرماتے ہیں وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کر دی۔ کس نے پیدا کی؟ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے دلوں میں آپس میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کر دی۔ ایک سگا بھائی اپنے دوسرے سگے بھائی کو کبھی مارتا ہوا آپ کو نظر آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ یا پھر اسی طریقے سے ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کا احترام کرتا ہے۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا کہ وَلَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی ساری چیزوں کو خرچ کر کے آپ صحابہ کرام کے دلوں میں محبت پیدا نہیں کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے ان کے دلوں میں آپس میں محبت پیدا کی ہے۔ اب آپ یہ سورہ انفال کی ایک آیت کو اپنے سامنے رکھے اور یہ دیکھیں کہ اللہ نے صحابہ کرام کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کی۔ اب یہ تاریخ کی کتابیں یہ کہتی ہیں کہ نہیں، صحابہ کرام تو ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے، اور نفرت بھی اتنی شدید تھی کہ جنگ جمل میں تلوار لے کر، تیر لے کر، ہتھیار لے کر آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے، اور معمولی نہیں، قتل عام بھی معمولی نہیں، 70,000 صحابہ نے آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر لیا۔ کیا قرآن کریم کی اس آیت کے بعد میں اس بات پر ہم یقین کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ دوسری آیت دیکھیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، تم دوسروں کی خیر خواہی، تم دوسروں کے لیے ویل ویشر ہو، برائی سے روکتے ہو اور اچھائی کا تم حکم کرتے ہو،
اور لوگوں کو اللہ کی طرف تم بلاتے ہو. یہ بھی ایک آیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا خیر امت. پھر ان واقعات پر اگر ہم یقین کر لیں تو ثابت تو یہ ہوتا ہے شر امت، یعنی سب سے بدترین امت ہے کہ نبی کے جانے کے بعد میں آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف کیا. اختلاف ہوا ہے لیکن اتنا نہیں جتنا تاریخ کے ذریعے، سبائیوں کے ذریعے، یا پھر اسی طریقے سے یعنی آپ یہی کہیے یہ برہمنوں کے ذریعے سے کہیے. آپ برہمن ہی ہے یہ ہمارے بھائی، انہوں نے ہی دین کو خراب کرنے کے لیے صحابہ کرام کی شخصیات ہی کو جب آپس میں لڑا دیا جائے تو کس پر ایمان لائے؟ اللہ کے نبی نے کیسی ٹیم تیار کی، کیسی امت تیار کر کے اللہ کے نبی نے کیسی امت تیار کی کہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑ لے، پھر ایک دوسرے کو کاٹ لے، ایک دوسرے کو قتل عام کرے. ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے. پھر قرآن کریم پر اگر آپ اسی طریقے سے غور کرتے چلے جائیں گے، سورہ حشر دیکھیے. سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. صحابہ بھوکے رہ کر دوسرے غریب صحابہ کا خیال کرتے ہیں، خود بھوکے پیاسے رہتے ہیں لیکن دوسروں کو کھلانے کے لیے اپنا مال، اپنی جان، ہر چیز کی قربانی دیتے چلے جاتے ہیں. یہ شہادت قرآن کریم صحابہ کرام کے بارے میں پیش کرتا ہے. اور آخر میں جیسے اللہ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ سبقت کرنے والے وہ مہاجرین میں سے رکھے، انصار میں سے رکھے. اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں یہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عن، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے کیا ہوئے؟ راضی ہو گئے. پھر جب اللہ نے اس بات کی شہادت دے دی کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، تو کیا اللہ کو اس بات کا غیب کا علم نہیں تھا؟ آگے کی خبر نہیں تھی کہ صحابہ کرام اس طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہتھیار لے کر ایک دوسرے کو قتل کریں گے، معمولی باتوں پر ایک دوسرے کو شہید کریں گے؟ پھر قرآن کریم آپ دیکھیے جیسے سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا. کہ بنی اسرائیل پر اللہ نے یہ لکھ دیا تھا کہ جو کسی انسان کو ناحق قتل کر دے تو اس نے ساری دنیا کی انسانیت کو، ساری دنیا انسانیت کا قتل کر دیا، اور جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی اس نے ساری دنیا کی انسانیت کی جان بچائی. پھر جب جنگ جمل ہوئی یا جنگ صفین ہوئی تو اس موقع پر جیسے سورہ حجرات میں اللہ نے تعلیم دی وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمْ، کہ جب مومنوں کے دو گروہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑ لے تو ایک دوسرے تیسرے گروہ کو وہاں پر اٹھنا چاہیے، پھر ان کے بیچ میں ان کے اختلافات کا خاتمہ کرا کر ان کے بیچ میں صلح کرانی چاہیے.